کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہے، انتہائی خوبصورت اور اہم ترین پروگرام ہے، یعنی رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مودت سرمایہ حیاتی نہیں ہے بلکہ باعث نجات بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جس دل میں ناظرین حب اہل بیت نہیں، اس دل کی زمین پر آپ عبادات کے کتنے ہی حل چلائیں، نجات کے نتائج کی کھیتی اس میں کبھی اگ ہی نہیں سکتی۔ یعنی جو دل حب اہل بیت سے سرشار ہو گیا وہ دنیا و آخرت میں سردار ہو گیا۔ آج اس پاک مطہر مقدس ہستی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں ناظرین، جو والی خراساں، امام الطریقۃ الجنیدیہ والقادریہ ہیں، فقر و فاقہ جن کا امتیاز ہے، زہد و تقوی جن کا وصف ہے، علم جن کی پہچان ہے، جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے 8ویں امام ہیں، جن کی چشم مبارک اس گھرانے میں، اس عظیم ترین گھرانے میں کھلتی ہے جس گھرانے میں باب مدینۃ العلم آب و تاب سے، یعنی ان کا فیضان آب و تاب سے جاری ہے، کہ وہ علمی اور روحانی فیضان جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منتقل ہو کر دادا امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس میں صدیقی فیضان بھی شامل ہوا، پھر بابا جان باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی پیدائش و افضلیت کی بشارت خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جن کے نام مبارک کے ساتھ رضا اس بات کا پتہ دیتا ہو کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے، جو گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول ہیں، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نور نظر ہیں، اور جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے ہیں، جن کے مقام و مرتبے کا ناظرین یہ عالم ہو کہ ان کے بابا جان جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ان کو یہ فرمائے کہ علی رضا عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین کرام مشک تو آپ جانتے ہیں وہ ہے جو خود مہکے نہ کہ جو عطر بیچنے والا ہے وہ یہ بتلائے کہ یہ مشک ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ علیہ السلام صرف 20 برس کی عمر تھی، اور 20 برس کی عمر کیا ہوتی ہے ناظرین، لیکن صرف 20 برس کی عمر میں زمانے کے یعنی اتنے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جن کا پورے عالم اسلام میں شور اور چرچا تھا، آپ بنیادی طور پہ شاگردوں کی طرح یعنی سیکھنے والوں کی طرح ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی ہے، نانا جان کی قربت ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وراثت ہے، مسند علم و افتاح ہے، لیکن گلشن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول بڑے احترام اور وقار سے مسند علمی سجائے بیٹھے ہیں، اور پیاسوں کا ایک ہجوم ہے جو آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے بے تاب و بے قرار رہتا ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر جس طرح علم کی خوشبو آپ بکھیرتے ہیں وہ ایک روشن ترین مثال ہے۔ محدث کبیر امام ابن حبان آپ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام علی رضا بن موسیٰ علیہ السلام اہل بیت سادات میں سے سب سے عقل مند، ہاشمیوں میں سے اجل، اور ان میں سے سب سے عظیم ہیں۔ القاضی الشیخ یوسف بن اسماعیل نبانی جامع کرامات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام اکابر ائمہ میں سے عظیم شخصیت تھے، امت میں اہل بیت کا بہت عظیم چراغ، بہت بڑا چراغ، نبوت کا دمکتا مہتاب، علم و عرفان اور کرم و جوانمردی کا خزانہ، اور عظیم القدر مشہور الذکر تھے۔ آپ علیہ السلام کی کرامات مشہور ترین کرامات ہیں اور بے شمار ہیں، یعنی شمار سے باہر ہیں۔ ناظرین کرام حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے بابا جان کے بارے یعنی ہارون رشید کا بڑا ہی چونکہ مشکل دور تھا وہ آپ دیکھتے ہیں، اور حبس کا ایک گھٹن کا ماحول تھا، خوف کا ماحول تھا، یوں کہیے لوگ آسانی سے آپ علیہ السلام کے پاس آیا جایا نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے وہ تمام تر ذمہ داریاں نبھائیں جو کہ ظاہر ہے آپ ہی کا وصف تھیں۔ ایک بات ناظرین بڑی خاص ہے کہ منصب، جاہ و حشمت کبھی بھی اہل بیت اطہار کا مقصد نہیں رہا، یعنی ان کے گولز یا ان کے ٹارگٹس بھی یہ نہیں رہا۔ جس کے در سے ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے در سے حکومتیں تقسیم ہوتی ہوں انہیں حکومت کی کیا غرض تھی، لیکن چونکہ مامون الرشید نے سیاسی چال چلتے ہوئے خطہ عرب کے لوگوں کو اپنا ملائم یعنی سافٹ امیج دکھانے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو جبری ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہی بات ہے کہ بلندی کردار آپ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ اولاد حیدر کرار نے سلطنت کی ولی عہدی پر فائز ہو کر بھی دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل بن کر دکھایا، یعنی دین والے اگر دنیاوی حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ امام علی رضا علیہ السلام سے جا کر سیکھتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ مرتضوی فیض اس انداز سے تھا کہ آپ نے فقر و فاقہ کو اختیار کیا، اور وہ جو منصب تھا اس منصب کا آپ نے
حق ادا کر دکھایا. ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد آصف مدنی صاحب تشریف فرما ہے. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ حافظ محمد اویس صاحب تشریف فرما ہے. اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخہ جناب حافظ محمد گوہر رانا صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ظاہر ہے ائمہ اہل بیت کا جو اپنا کردار ہے وہ اتنا عظیم کردار ہے کہ تاریخ بیان نہیں کر سکتی، لیکن وہی بات کہ سب سے پہلے جو خاندانی عظمت ہے اہل بیت کی، یہاں سے آغاز کرتے ہیں، ان کی محبت سے آغاز کرتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام کی جو نسبی عظمتیں ہیں وہ بیان کیجئے. آپ علیہ السلام کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کیسی وہ بتائیے، اور کن ہستیوں کے زیر سایہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار جن کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس انداز سے ہوا کہ ان کی محبت ان کی مودت کو ایمان کا درجہ قرار دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ جو ان سے محبت و مودت رکھے گا اس کے لیے کامیابی ہے، جو خدا نخواستہ ان سے بغض رکھے گا وہ اپنے ایمان کے حوالے سے یقین کر لے کہ اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے. اسی لیے امت کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے اور امت کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ جب بھی حضرات ائمہ اہل بیت کی بات ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی بات ہو، تو نام بھی بڑے ادب سے لیا جائے، سر بھی جھک جائے، نگاہ بھی جھک جائے، اور بہت ہی احترام کے ساتھ ان کا ذکر خیر ہو. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ائمہ اہل بیت میں حضرت امام علی رضا بن حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو نسبی خوبیوں سے نوازا ہے وہیں آپ کی ذاتی خوبیاں بھی بڑے کمال درجے پر ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر جو ائمہ اہل بیت میں منصب امامت چلتا ہوا آ رہا تھا اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا. میں یہاں پہ ایک بات اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے خاص طور پر جب بات کی جاتی ہے ائمہ اہل بیت کے حوالے سے تو کچھ چیزوں کو ہم بعض اوقات جو ہے صرف نظر کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سلسلہ قادریہ جو کہ ہمارا مشہب ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہماری جو نسبت پہنچتی ہے اور ہم قادریہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو ہمارا جو سلسلہ قادریہ ہے ان میں جو ائمہ اہل بیت کا ذکر ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں نظر آتا ہے. ان میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ایک لفظی اور معنوی دونوں طرح سے مناسبت رکھتے ہیں، اور میں قربان جاؤں سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ جنہوں نے ان اشعار کو ترتیب دیا ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ائمہ اہل بیت کے ناموں کو ذکر کیا بلکہ ان کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں کے جو معنی ہیں انہیں بھی انہیں اشعار کے اندر سمو دیا. جیسے میں آپ کو عرض کروں کہ ایک شعر جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اب آپ یہاں دیکھیے کہ صدق ہے، صادق ہے، تصدق ہے، ان کا جو مادہ ہے وہ صدق ہے، صاد دال اور قاف سے. تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ذکر ہے، یعنی ان کا نام اس میں گرامی بھی آ گیا، اور جو اس لفظ کی ایک معنوی حیثیت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. اور جو اگلا مصرع آ جاتا ہے اس میں کیا ہے کہ بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یعنی اگر ترتیب کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے تو ان بزرگوں کا نام جو ہے وہ آتا ہے 6، 7 اور 8 نمبر پر سلسلہ قادریہ میں. یعنی جو آغاز ہمارا ہو رہا ہے وہ ائمہ اہل بیت کے ذکر خیر سے ہو رہا ہے. اور دوسرا مثال آپ دیکھیے کہ کاظم کا معنی کیا ہے کہ معاف کر دینے والا، بے غضب ہونا. تو آپ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ بے غضب راضی ہو کاظم. اور چونکہ امام علی رضا کا ذکر کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ یہ دیکھیے کہ رضا بمعنی راضی ہونا. تو آپ نے ان دونوں لفظوں کو اس انداز سے سمو دیا. اب دیکھیے شعر سننے کا مزہ آئے گا آپ کو کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. بے غضب ہونے کا ذکر امام موسیٰ کاظم کی طرف آ گیا اور راضی ہونے کا ذکر امام علی رضا کی طرف سے آ گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے ائمہ اہل بیت سے نہ صرف یہ کہ محبت کی ہے بلکہ انہیں اشعار میں ڈھالا، نہ صرف اشعار میں بلکہ شجرے کے اندر شامل کر دیا کہ قیامت تک جو بھی سلسلہ قادریہ میں داخل ہو کر پڑھتا رہے گا اس شجرے کو، ائمہ اہل بیت کا فائدہ اس کو ملتا رہے گا. اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نام پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کی جو معنویت ہے ان لفظوں کی، یا ان لفظوں کا جو حسن ہے، یا ان لفظوں کو ان ائمہ اہل بیت سے جو مناسبت ہے شاید اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے. تو میں نے بہتر سمجھا کہ اس چیز کو ذکر کیا جائے تاکہ ایک خاندانی عظمت اور خاندانی جو شرافت اور جو خاندانی ایک فضیلت ہے وہ تو ہمارے سامنے ظاہر ہے، لیکن اس ہمارے شجرے کی برکتیں جو ہمیں مل رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ ان برکتوں سے بھی ہم فیضیاب یہاں پر ہو سکے. مشہور روایت کے مطابق جو 11 قعدہ آپ کے جو ہے یوم ولادت ہے اور مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل دیکھیے کہ ائمہ اہل بیت میں آپ دیکھیں گے القابات آپ کو نظر آئیں گے. ان القابات میں کسی اختلاف نہیں ہے. جیسے اگر ہم ذکر کریں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ دیکھیے کہ نام علی ہے اور آپ کی کنیت 3 طرح سے، ابو الحسن بھی آئی، ابو محمد بھی آئی، اور السامی کے لفظ سے بھی کنیت کو ذکر کیا گیا. دوسرا آپ القابات میں اگر دیکھیے تو صابر آپ کا لقب ہے، ٹھیک ہے، ولی آپ کا لقب ہے، زکی آپ کا لقب ہے، ضامن آپ کا لقب ہے، مرتضی بھی آپ کا لقب ہے. اور مشہور القابات میں آپ کو رضا کہا جاتا ہے اس نسبت سے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نام سے آپ کو یہ بہت زیادہ برکتوں سے سبحان نوازا ہے. اللہ، سبحان اور آپ کی جو خاندانی ایک عظمت و شرافت ہے وہ تو اپنے مقام پر ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ آپ علم حاصل کر رہے ہیں اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم سے. سبحان اللہ. اور وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق سے. سبحان اللہ. وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ امام محمد باقر سے. سبحان اللہ. وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین سے. اللہ اکبر. وہ علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سبحان اللہ. اور حسنین کریمین علم کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ مولا مرتضیٰ سے. واہ، اور مولا سبحان مرتضیٰ اس ہستی سے علم حاصل کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے علوم عطا اللہ فرمائے، اکبر، اللہ حضرت علی اکبر، کہتے ہیں اللہ حضور نے اکبر. مجھے وہ علم اس طرح عطا فرمائے ہیں جس طرح ایک پرندہ اپنی چونچ میں دانہ لے کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے، اس طرح حضور نے مجھے علم عطا فرمایا ہے. سبحان تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ یہ دیکھیے کہ ائمہ اہل بیت کو وہ فیضان ملا جو بارگاہ مصطفیٰ سے مولا مرتضیٰ تک اور پھر نیچے منتقل ہوتا چلا گیا. کیا کہنا، سبحان اللہ. بشارت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دی. اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا وجہ تھی؟ ایک تو ظاہر 35 برس تقریباً آپ کی عمر کا وہ ہمیں اسپیل ملتا ہے کہ 35 برس تک آپ زیر سایہ رہے اپنے والد گرامی کے. تو کیا وجہ تھی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کیا. وہ ذرا حالات اور واقعات ذرا لوگوں کو بتائیے، اور جو وصیتیں تھیں جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو کی وہ کیا تھی، ذرا بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا احساس ذمہ داری تھا جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور دوسری حدیث پاک جو آپ نے اپنے تعارف میں بھی ذکر کی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا بالکل ہوں، ٹھیک ہے. قرآن اور میری سنت، اور ایک حدیث میں فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت. یعنی بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیارے مصطفیٰ کو عطا کی گئی، بہترین لٹریچر آپ دے کر گئے، اور بہترین شخصیات جس میں وہ قرآن عملی طور پر نظر آتا ہو، وہ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہترین کتاب اور بہترین افراد کا مجموعہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمایا. اور یہ دین کی ذمہ داری آگے تک منتقل کرنا، اور علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ذکر کیا گیا جو درجہ بدرجہ منتقل ہوتے ہوئے ان نفوس قدسیہ کے ذریعے سے امت تک منتقل ہوئے، اس احساس ذمہ داری کے جذبے کے تحت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ کو نامزد فرمایا اور ایک وصیت بھی مرتب فرمائی. تو قولاً بھی آپ کے جانشینی کا اعلان فرمایا، اور باقاعدہ کہ یہ لفظ جو ہیں میرا قول کہیں ہوا کی نظر نہ ہو جائے، اسے ضبط تحریر میں لا کر 70 اور 80 ائمہ کرام اس وقت جو جلیل القدر لوگ موجود تھے ان کی تصدیق اور ان کے دستخط اس پر ثبت کروائے، تاکہ میرے بعد جو ہے جس مقصد کے حصول کے لیے میں انہیں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر رہا ہوں اور اپنا جانشین مقرر کر رہا ہوں، اس مقصد کے حصول میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ پائی جائے وہاں. اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ دیگر ائمہ کرام کے بارے میں اس طرح کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا کہ ابتدا سے پہلے ہی سے زندگی ہی میں نامزد ہوا ہو، کیا گیا ہو، اور اس طرح سے کوئی وصیت نامہ لکھ دیا گیا ہو. وہاں پر حالات اس طرح کے تھے کہ وہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ عباسی خلفاء کے دور میں گھٹن کا ماحول تھا، اور علویوں کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ساتھ جو اس امت نے سلوک کیا ہے وہ بڑا جگر شگاف ہے. یعنی ویسے تو دیکھا جائے تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی برکت سے تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے، تو وہ تحائف وغیرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضور نے فرمایا اس قرآنی آیت کے تحت کہ میں اس پہ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قربا کی محبت کے. تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان آپس میں محبت سے رہو کہ اس تبلیغ کا نتیجہ جو جماعت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اس کو کبھی منتشر نہیں ہونے دینا، اور میرے قریبی رشتہ دار بھی اس قربا میں داخل ہیں. تو اگر تم میرے ساتھ کوئی بھلائی کا رویہ رکھنا چاہتے ہو تو میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت اور مودت کا سلوک قائم رکھو. اور عبداللہ بن جبیر، سعید ابن جبیر جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا کہ اس سے مراد جو ہے اہل بیت اطہار ہیں. اور پھر ان اہل بیت اطہار کی تفصیل میں کئی اقوال ہیں، جس میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین جو ہیں وہ قربا میں داخل ہیں. دیگر بھی اقوال موجود ہیں لیکن اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ چیزیں داخل ہیں. لہٰذا وہ احساس ذمہ داری امام موسیٰ کاظم کو پابند کر رہا تھا اس بات کا کہ جو امانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آبا و اجداد کے ذریعے سے ان تک پہنچی تھی وہ آگے منتقل ہو جائے، کہ مبادہ ایسا کوئی ماحول پیدا نہ ہو جائے جس میں ویسے ہی ان لوگوں کا مقام و مرتبہ ایسا بلند تھا، ایک تو کردار کی پختگی اور پاکیزگی، اور پھر حضور کی اولاد ہونا،
یہ سعادتیں جب ان کو حاصل تھیں تو بس یہ سنتے ہی لوگ جو ہے انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنا دیتے. اچھا کیا وجہ کیا تھی؟ نہ پہلے نہ بعد میں اس طرح کا اعلان نہیں ملا. جی میں نے یہ عرض کیا نا کہ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ گھٹن کا ماحول تھا اور آپ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں بعد میں ایسا موقع میسر نہ آئے اور لوگ میرے قریب آنے سے لوگوں کو روک دیا جائے، لہٰذا آپ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا. اور بعض اوقات آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ولی عہد کون ہوگا، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے نام لے کر اور باقاعدہ وصیت نامہ جب لکھوایا تو اس میں وصیت کے طور پر آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وُلْدِي کہ میرا یہ افضل ترین بیٹا ہے. اور مزید فرماتے ہیں وَمَنْ أُخَلِّفُ مِنْ بَعْدِهِ هُوَ الْقَائِمُ مَقَامِي، اور یہ وہ ہے جو میرے بعد میری جگہ لے گا. اور آگے فرماتے ہیں والحجۃ للہ تعالی علی کافۃ خلقہ من بعدی، اور میرے بعد مخلوق خدا پر اللہ تبارک و تعالی کی حجت. 17 کے قریب بتایا جاتا ہے خاندان کے افراد تھے اور 60 کے قریب جو معززین تھے ان کے دستخط لیے گئے تاکہ وہ بالکل مہر تصدیق ثبت ہو جائے اور جو ذمہ داری تفویض کرنی ہے بعد میں کسی طرح سے بھی اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب اب ایک اور جو تھوڑا سا آپ کی شخصیت کے حوالے سے باتوں کو تھوڑا سا اور کھولتے ہیں کہ اس وقت کی جو جید شخصیات ہیں ان کی موجودگی میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب باصلاحیت قسم کے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری صدی، تیسری صدی، پہلی صدی، مطلب یہ تو ایکسلریٹ کر رہا تھا نا علم اس وقت. تو اس وقت جو شخصیات تھیں وہ ظاہر اپنے اپنے انداز سے یا اپنی اپنی ہستیوں میں جو بڑے قداور شخصیات تھیں، تو امام علی رضا علیہ السلام کا علمی و ادبی مقام و مرتبہ ہی بتائیے ان کی موجودگی میں. پھر آپ علیہ السلام کے جو فیض یافتگان ہیں اور آپ کے تلامذہ ہیں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علوم عطا فرمائے وہ مدینۃ العلم کہلائے، باب مدینۃ العلم کہلائے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی فیضان پھر اس نسل پاک میں منتقل ہوا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کا فیضان تھا، اور اس نے ہر امام کو ان ائمہ میں چمکایا ہے اور ہر امام نے اپنے زمانے کو چمکایا ہے. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے میں تھا تو علم کے اعتبار سے میں علماء کا مرجع تھا. اللہ، یعنی جب کسی کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ علی رضا مسجد نبوی میں دروازے کے پاس موجود ہوں گے. اللہ، تو مسائل کے حل کے لیے میری طرف رجوع کیا جاتا تھا. خود جیسے آپ نے قول ذکر کیا آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم کا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو عالم آل محمد ہیں. اللہ، اور علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت کے ائمہ میں سب سے زیادہ جو علمی فیضان ہے سب سے پہلے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد اگر علمی فیضان ہے تو وہ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا اور پوتے. جی آپ خود فرماتے ہیں امام علی رضا کے بارے میں، بلکہ جو آپ کے خلیفہ تھے ابو عیسیٰ القطینی فرماتے ہیں کہ آپ جو مجھ سے ہی جواب لکھوایا کرتے تھے یا مختلف لوگوں سے، علماء کے لیے، فضلاء کے لیے، عوام کے لیے، تو فرمایا میں نے 18,000 مسائل خود گنے ہیں جو آپ نے لکھ کر لوگوں کو 18,000 مسائل لوگوں کو حل دیا ہے آپ نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ علمی مقام کے اعتبار سے آج تک دنیا میں اور قیامت تک جو علوم منتقل ہو رہے ہیں یہ ائمہ اہل بیت کا فیضان ہے. آپ دیکھیں نا کہ ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کی جاتی ہے، اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا لوگوں کا جو ہے وہ مسلک ہے. تو حنفی ان کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ خود کس کی بارگاہ میں پہنچے؟ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے ائمہ میں امام مالک ہیں تو امام مالک کس کی بارگاہ میں پہنچے؟ امام علی رضا کی بارگاہ میں پہنچے. کمال دیکھیں آپ کہ امام علی رضا علیہ السلام کی اس وقت عمر 20 برس ہے. 20 برس ان کی. امام مالک علیہ الرحمہ کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن وہ بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جو طالب علم کی طرح ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ذکر کیا وہ علوم اہل بیت، علوم مولا علی، اور پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم. اچھا، یہ ظاہری چین امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ جو خوشہ چی ہیں ائمہ اہل بیت کے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ معروف کرخی، سلسلہ قادریہ کا ذکر کیا گیا. معروف کرخی فرماتے ہیں کہ میں دین اسلام یا حق کی تلاش میں مارا پھرتا تھا، کبھی پادریوں کے پاس، کبھی عیسائیوں، کبھی یہودیوں، دائیں بائیں، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اگر دل کا اطمینان نصیب ہوا تو وہ علی رضا کے ہاتھ پہ نصیب ہوا. اور امام علی رضا نے جب میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو صرف ہاتھ میں نہیں لیا، اپنا نور میرے سینے میں منتقل کر دیا. مسلمان بھی ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں میری تعلیم اور میری تربیت اگر کسی نے کی ہے تو وہ امام علی رضا ہیں. تو دنیا میں جن دربانی کیا کرتے تھے آپ کے دربار، جی، اور پھر اتنا قرب آپ کو نصیب ہوا ہے اور اتنا مقام آپ کی بارگاہ میں نصیب ہوا ہے. آپ تو کسی کو مقرر نہیں کرتے تھے کہ میرے پاس آؤ، ملازمت کرو، یہ کرو، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے، لوگ خود اپنے آپ کو ان کے دروازے پہ وقف کر دیتے ہیں، تو خود ان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے. انہیں پتا تھا کہ باب علم کا جو فیضان ہے وہ اسی باب سے ملے گا، اسی دروازے سے ملے گا. تو وہ خدمت انجام دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ کو امام سے ملنا ہے تو آ جائیں. تو یہ دربانی کا جو مقام ہے وہ کون کر
در معروف کرخی کہ جس سے آج زمانے کو روحانی فیض ہے، فیض قادری. تو آپ ظاہری علوم میں زمانے کو دیکھیں، باطنی علوم کو زمانے میں دیکھیں، یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ امام علی رضا کا فیضان ہے، یہ امام جعفر صادق کا فیضان ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کا فیضان ہے. اور خود آپ کے والد نے فرمایا اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے فرمایا کہ جسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو وہ علی رضا کے پاس آ جائے. آپ نے ان کا دروازہ دکھایا کہ میں ان کو مقرر کر رہا ہوں، ان سے مسئلہ پوچھا جائے، ان سے علوم پوچھے جائیں، اور خود والد آپ کو یہ درجہ دے رہے ہیں. تو مدینے کے اندر آپ مرکز اور مرجع العلماء تھے، اور آپ کا جو فیضان تھا، اب آپ ان کے فیض یافتگان میں کس کس کا نام لیں گے؟ یہ دوسری صدی ہجری کا آخر ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مدینے میں امام مالک جیسے لوگ ہوں تو کیسے کیسے لوگوں نے آپ سے فیضان حاصل کیا. کیا کہہ رہے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتائیں گے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے جب منصب امامت سنبھالا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ جہاں امامت کا منصب آپ نے سنبھالنا ہے حالات کیا تھے اور کس انداز سے پھر ظاہر ہے آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے ناظرین کہ جن لوگوں نے اہل بیت کی محبت کے دعوے کیے وہی معاذ اللہ اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. علامہ صاحب ذرا بتائیے کہ جن حالات میں امام علی رضا علیہ السلام نے امامت کا منصب سنبھالا، ایک تو یہ کہ وہ حالات کیا تھے، دوسرا جو مامون الرشید نے جب آپ علیہ السلام کو مرو بلایا تو نیشا پور میں وہ جو ظاہر ہے چونکہ آپ کتنا ہی حب اہل بیت کی چاشنی کو لوگوں کے قلوب سے ختم کرنا چاہیں وہ ہو نہیں سکتی، وہ عقیدت ختم نہیں ہو سکتی. تو ایک آپ کی آمد کا جو منظرنامہ ہے بڑا پرکیف ہے، اور جس طرح سے شاندار انداز سے آپ کا استقبال کیا گیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور پھر حالات تبدیل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ سیاسی طور پر لوگ جو ہے وہ جاہ و حشمت کے طلبگار یا منصب کے طلبگار ہونے کے لیے اپنے سگے بھائیوں تک کا خون کر دیتے ہیں. ایسے اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور موجودہ سیاست میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی جو ہے وہ دھینگا مشتی جو ہے وہ نظر آتی ہے آپ کو. تو وہاں بھی یہی رہا کہ جب خلیفہ ہارون رشید جب ان کا انتقال ہوا اور سارے معاملات ہوئے تو ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین، ایک کا نام مامون. تیسرے قاسم کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن جو خلافت کی تقسیم کاری تھی یا اس وقت جو عباسی خلفاء کے اندر جو ایک وہ دھینگا مشتی چل رہی تھی کہ باغ دوڑ میرے پاس یہ ہو وہ ہو، طاقت کا کرسی کی جو چاہت، ظاہر ہے کہ ایک زوجہ جو تھی وہ زبیدہ تھیں جو کہ عربی النسل تھیں، اور دوسری جو ایک باندی تھیں، تو ایک سے جو ہے وہ امین اور ایک سے مامون. تو یہ وہ اجمی نسل تھی، جو اجمی نسل تھی، یہ عربی النسل تھی، وہ اجمی نسل تھی. تو اب یہ اختلاف اس پہ یہ تھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا، خلیفہ ہارون رشید کا یہ تھا اگر میں چلا جاؤں گا تو اب میرا کون سا بیٹا اس منصب کو سنبھالے گا؟ اگر عربی النسل بیٹا آگے آتا ہے تو عجمی کہاں جائیں گے، اور عجمی النسل سارا علاقہ سے نکل جائے گا تو پھر عربی کہاں نکلیں گے. یہ جو سارا معاملہ تھا، یہ جو ساری صورتحال بن رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو طے کرنے کے لیے ایک بیٹے کو اس طرف کے سارے علاقے دے دیے گئے کہ سارا جو یہ عربی پٹی ہے ساری کی ساری یہ آپ لے لیں، عراق کا، عرب کا، مصر کا سارا ایریا، پوری پٹی ان کو دے دی اور وہ دوسری پٹی ان کو دے دی، شام وغیرہ اس میں، اب یہ سکون سے رہیں. اور یہاں خراسان اور ایران سارا پورا جو ہے مطلب اگر وہ میں شہروں کے نام لوں گا تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی تاکہ ہم بات ٹو دا پوائنٹ بات آگے کر سکیں. تو یعنی یہ تقسیم کاری کر دی گئی، یعنی ایک وہ بیٹا جو زبیدہ سے عربی النسل ان کو وہ ساری پٹی کا حاکم بنا دیا گیا جس سے یہاں بنا دیا گیا، یعنی وہ سلطنت جو خلیفہ ہارون رشید کے پاس تنہا تھی اب وہ تقسیم ہو گئی. جب تقسیم ہوئی تو ظاہر اس تقسیم پر اگرچہ دونوں بیٹوں کو راضی ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آدھا تمہیں مل گیا آدھا ہمیں مل گیا، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں، لیکن ظاہر ہے کہ کنٹرولنگ کیا تھی کہ بھائی آدھا اس کو کیوں ملا، مجھے پورا کیوں نہیں ملا. تو یہ جو اقتدار کی ہوس اور لالچ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، وہ کہیں بھی مٹتی نہیں ہے، وہ کہیں مٹتی نہیں ہے، کہیں مٹتی نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اور حدیث شریف کا مفہوم یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے وہ تمنا کرے گا دوسری مل جائے گی، یہاں تک کہ اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. مطلب اقتدار کی لالچ بالکل جہنم کی طرف پکارتی ہے، حل میں مزید، حل میں مزید، ڈالے جاؤ بس. بالکل ایسا ہی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہرس یا لالچ یا حوث یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ میں اتنا جو ہے وہ گند نہیں کرتے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ریوڑ کو جتنا یہ ہرس و حوث انسان کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو جب یہ سارے حالات اور یہ سارے واقعات ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں بھائیوں نے اگرچہ اس وقت تو قبول کر لیا، لیکن والد کے انتقال کے بعد ان دونوں میں آپس میں کلیش شروع ہوا، آپس میں اختلافات شروع ہوئے. اب یہ ہے کہ کریں تو کیا کریں. تو پھر یہ ہوا کہ بھائی اب اس موقع پہ کسی ایسے کو آگے بڑھا دیا جائے، کسی ایسے کو ولی عہد نامزد کر دیا جائے، کسی ایسے کو آگے لے کر آیا جائے جو ظاہر ہے کہ ہمارے سر پہ سمجھے کہ ہاتھ رکھے اور ہماری حکومت کو بچا لے. اچھا، اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا کلیش 4 سال تک چلتا رہا، اور ایون مطلب پھر یہ ہوا کہ امین جو ہے اسی کے اندر مطلب پھر جی اسی میں جو ہے ظاہر دونوں بھائیوں کی جنگ کے اندر ایک مارا گیا. اب جب مارا گیا تو ظاہر ہے کہ عجمی جو قبائل ہیں کیا وہ اس عربی اللسان شخص کو جو قبول کریں گے نہیں کریں گے. تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا نام ضرور چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، وہ مذہبی ٹچ دے کر کہیں نہ کہیں کس کو لے کر آئے یا کچھ نہ کچھ کرے. تو پھر ائمہ اہل بیت کی طرف جب توجہ گئی، حالانکہ پہلے کیا کیا ان کے ساتھ نہیں کیا گیا، کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے گئے، تو جب یہاں پر آئے ہیں تو ان کو گزارش کی کہ آپ جو ہے
ہیں وہ تشریف لائیں تاکہ جو ہے مطلب ہم آپ کو یہ منصب دینا چاہتے ہیں. ائمہ اہل بیت کو اس منصب کی ضرورت ہے. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجایا نہیں کرتے, ان کی شان تو یہ ہے. پھر جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ اس منصب کو سنبھالیں. پھر جب تشریف لائے ہیں آپ بروں کی طرف تو وہ عظیم الشان استقبال آپ کا ہوا, ساری چیزیں ہوئی, لیکن یہ سب چیزیں بھی اس کے اقتدار کو نہیں بچا سکتی. بالکل ٹھیک, کیونکہ اقتدار اصل میں جن کا حق تھا جب آپ نے کربلا میں ان کو نہیں دیا, جب آپ نے دیگر مواقع پر نہیں دیا, تو اگرچہ ڈمی طور پر آپ ایک لکھ کر کے آپ ان کے حوالے کر لیں, لیکن ظاہر ہے چند جملوں میں نیشا پور میں جو منظرنامہ تھا آپ کے استقبال کا, آپ استقبال دیکھیے نا کہ لوگ جوک در جوک باہر نکل آئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک چیز ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام, ہزاروں کی تعداد میں علماء بھی آئے ہیں, وہاں کے خواص بھی آئے ہیں, وہاں کے سیاسی لوگ بھی آئے ہیں, صاحب بصیرت لوگ بھی آئے. ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ شاید حقیقی طور پر اقتدار منتقل کیا جا رہا ہے, لیکن پس پردہ کچھ اور معاملہ تھا, ظاہراً کچھ اور باطناً کچھ اور معاملہ تھا. سلسلہ ذہب پر مبنی آپ نے روایات کی کلمہ طیبہ کا ذکر آپ نے فرمایا, لوگوں کو بات و نصیحت کی, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کو ان کی ظاہری حیات میں عباسی خلفاء نے سکون سے نہیں رہنے دیا. اچھا, اب یہ منظرنامہ ہے کہ جی آپ کا استقبال بڑا پرجوش انداز, ظاہر ہے وہ ایک عام آدمی کی عقیدت اور مودت جو ہے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح سے یہ, لیکن مامون الرشید کچھ اور چاہتا تھا. آپ علیہ السلام کو ظاہر ہے ولی عہد بنانے کے پیچھے ایک پس منظر تھا, وہ کچھ بیان ہوا, اس کو آپ ذرا مزید گفتگو میں لے کے آئیے, اور وہ آگے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا. دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح, اب دیکھیں ولی عہدی اگر آپ نے قبول کی ہے تو تاریخ کی یہ تھوڑی سی کریکشن بھی ہونی چاہیے کہ وہاں مقصد اقتدار یا آسائش کو حاصل کرنا نہیں تھا. آپ نے اپنے جو حیدری کردار تھا اس کی روشن مثال آپ نے قائم کی, بتائیے کیا. جی, اس سلسلے میں مامون الرشید نے جو قدم اٹھایا وہ پہلے ہی اقتدار کی ہوس کا شاخسانہ تھا کہ اپنے بھائی تک کو قتل کروا دیا اور پھر وہ اقتدار پر براجمان ہوا, اور اس کو طول دینے کے لیے یہ ساری تمام تر کوششیں تھیں. اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ امین کی والدہ جو ہے وہ عربی النسل ہے اور یہاں مامون کی والدہ عجمی ہے, تو اب جو عرب سردار ہیں ان کو کیسے راضی کیا جائے اور ان کی حمایت کس طرح سے حاصل کی جائے. یہاں تو ٹھیک ہے, چلیں جی عجمی سرداران تو ان کی حمایت تو حاصل تھی, تو اس عرب سرداروں کی حمایت کے حاصل ہونے کے لیے اس نے یہ حربہ اختیار کیا کہ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل کیا جائے اور یہ ایک تاثر قائم کیا جائے ان کی محبت کا اور ان کی ولی عہدی کا, یا یہ تاثر ابتداءً اس نے قائم کرنے کی کوشش کی کہ گویا کہ میں اقتدار فی الحال ہی ان کو منتقل کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی تازہ واقعہ پیش آیا اور بھائی نے بھائی کا قتل کیا اور اقتدار پر قابض ہوا ہے, تو کوئی اچھا تاثر تو قائم نہیں ہوا. تو لہٰذا اسے مزید طول دینے کے لیے اس نے ابتداءً یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ ابھی یہ اقتدار منتقل ہو رہا ہے, اور پھر یہ بات جا کر ولی عہدی پر جو ہے وہ منتج ہوئی, یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا. تو آپ کو جب بلایا گیا ہے اور بہت زیادہ عزت اور احترام آپ کو دیا گیا, اور بلانے کے بعد یہ پیشکش کی گئی کہ میں جو ہے وہ خلافت آپ کے سپرد کرتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر تم اہل ہو تو پھر تم اپنے پاس یہ عہدہ رکھو, تم کیسے مجھے یہ منتقل کر سکتے ہو, تمہیں یہ اختیار تو نہیں ہے کہ تم مجھے یہ منتقل کر دو, اور اگر تم نااہل ہو تو پھر نااہل کو یہ کیا اختیار ہے کہ وہ مجھے اقتدار سے پٹ کر سکے. تو دونوں صورتوں میں آپ نے اس کو رد فرما دیا, اور اللہ تعالیٰ کے یہ مقرب بندے جو ہیں ان کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہوتا, بلکہ اگر وہ اقتدار بھی کسی درجے میں چاہتے ہیں تو حقیقتاً وہ اللہ کے دین کو, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر ہوتا ہے, جیسا کہ خلفائے راشدین نے کر کے دکھایا. تو اقتدار مقصود نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو غالب کرنا مقصود تھا. تو یہاں پر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک سیاسی چال کی حیثیت سے ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے, تو آپ نے اس کو رد کر دیا. لیکن بالآخر چونکہ وہ ایک سخت ماحول تھا, ایک گھٹن کا ماحول تھا, اور آپ نے جو تبلیغی اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھیں اس کی بقا کی خاطر آپ نے ولی عہدی کی جو پیشکش اس کے بعد کی گئی اس کو آپ نے قبول فرمایا. ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ خلیفہ انتقال کر جائے گا تو پھر خلافت آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ ولی عہدی بھی ایک بہت بڑا منصب ہے, اور اتنا بڑا اقتدار کہ حضرت عمر کے دور میں اتنا طویل اقتدار تھا, پھر حضرت عثمان کے دور میں اس میں اضافے ہوتے چلے گئے. تو یہ روم اور ایرانی سلطنتیں تو اس کے ایک کونے میں آتی تھی, اب اتنی بڑی سلطنت تھی. یعنی آپ فرماتے کہ جب بادل میرے سامنے سے گزرتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ تو جہاں جا کے برسے گا اس کا خراج میرے پاس آئے گا. یعنی زمین, یعنی اتنی طویل زمین ہے کہ اس کا خراج میری, یعنی اتنی بڑی سلطنت کا ولی عہد ہونا. آج ہمیں کوئی عہدہ حاصل ہو جائے تو ہم اقربا پروری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اس کا مس یوز کرنے لگ جاتے ہیں, اور ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں فیسلٹیز اور سہولیات میسر ہوں گی, اور چاہت کے ساتھ ان عہدوں کو انسان قبول کرتا ہے. لیکن امام علی رضا کا کامل کردار, جو آپ نے فخر کنٹینیو کیا, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو کامل کردار جو آپ نے اس کے بعد اس کا مظاہرہ فرمایا کہ ہر طرح کی سہولت حاصل ہونے کے باوجود, اتنی عزت اور احترام حاصل ہونے کے باوجود آپ نے کبھی بھی مخمل کا اور قالین جو ہے وہ بچھانا پسند نہیں فرمایا. سردی کے موقع پر ایک کمبل بچھا لیا کرتے تھے, اور گرمی میں چٹائی جو ہے اس سے کام چلا لیا, اس کا فرش ہوا کرتا تھا. اب
ریڈ کارپیٹ کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو. ایسا ہی ہے. اگر کوئی گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے, اور جتنے اسباب اور وسائل حاصل ہوتے ہیں وہ اسے صرف کرنا چاہتا ہے کہ دنیا دیکھے. اور یہاں حاصل ہونے کے باوجود اللہ کا یہ مقرب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جھلک امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتی ہے, اور اپنے کھانے میں تمام تر لوگوں کو اور درباریوں کو شریک کر لیتے ہیں, اور غلاموں کو. اور کسی نے کہا کہ حضرت اگر ان کے کھانے کا الگ اہتمام ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں, ان کی ماں حوا ہے اور ان کا باپ آدم علیہ السلام ہے, اور ان کے اعمال کی جزا ان کے عمل کے اعتبار سے ان کو دی جائے گی, تو پھر دنیا میں یہ تفرقہ کیوں ہے, کیا کہنے. یعنی اس کا مطلب یہی ہوا, وہی بات ہے کہ مامون الرشید نے تو جو چاہا اس کی تو ساری پلاننگ جو ہے مکمل طور پہ آپ نے ڈھیر کر دی اپنے کردار سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اصلاح کے حوالے سے کام کرنا شروع کیا, وہ ریولوشنز جو آپ نے اس مسند میں بیٹھ کے آپ نے اختیار کرنا, پھر ظاہر ہے آپ کا واپس لوٹنا بھی ہوا ساری چیزیں تو خراسان سے, تو شہادت کی جو وجوہات ہیں وہ کم و بیشی بنتی گئی, لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب تھوڑا سا ڈیٹیل گفتگو کریں, اور وہ جو دردناک واقعہ ہے پھر آپ کی شہادت کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً جو ابھی آخر میں گفتگو ہوئی ہے یہ آپ کی شہادت کے اسباب کا آغاز ہے نا, نقطہ آغاز ہے. کیونکہ جب آپ مامون الرشید نے تو اپنے اوپر قیاس کیا تھا کہ جس طرح ہم جو ہے وہ کسی عہدے اور کسی کرسی کے لیے حوث کے مارے بیٹھے ہوتے ہیں, تو اسی طرح اس نے سوچا کہ یہ امام جو ہیں یہ آئیں گے تو یہ بھی انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ کب کرسی ہاتھ میں آئے گی اور کب عہدہ ہاتھ میں آئے گا. لیکن جب امام اپنے اس مقام پر پہنچے جہاں وہ لے کر آیا, تو آپ کا یہ سیرت و کردار, یہ فقر و فاقہ, یہ زہد جب زمانے کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوا تو لوگوں کو مامون کے زمانے میں امام حسین کی یاد آ گئی. اور امام حسین کا وہ مرتبہ, مقام, فقر و فاقہ اور زہد وہ لوگوں میں عام ہونا شروع ہوا. اور آپ کے جملے اتنے حیران کن ہوتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں آل رسول سے ہوں, لیکن اگر میں آل رسول ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک کالے غلام سے بھی افضل جانوں تو میرے سارے غلام آزاد. اللہ, یعنی یہ عاجزی کا آپ کا عالم تھا. اور آپ سے کوئی کہتا تھا آپ تو خلق میں سب سے افضل ہیں, تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں خلق, کسی نے قسم اٹھا کے کہا کہ آپ خلق میں سب سے زیادہ افضل ہیں, آپ نے فرمایا قسم نہ اٹھاؤ, جو مجھ سے زیادہ عمل میں زیادہ ہے, جو مجھ سے تقوی میں زیادہ ہے, وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے. جبکہ خلق میں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں, وہی بات ہے کہ عاجزی کا عالم یہ ہے. لیکن عاجزی کے ساتھ ساتھ آپ ایک حقیقت کو بھی بیان کرتے تھے کہ ایک انسان جو ہے وہ اگر کسی کا بیٹا ہے تو بیٹا ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر میں اہل بیت سے ہوں اور میں امام موسیٰ کاظم, امام جعفر صادق, امام زین العابدین, امام باقر کا بیٹا ہوں تو اس کرسی کا بڑا ایک تقاضا ہے. اگر میں تقوی اختیار نہیں کروں گا تو میری فضیلت قائم نہیں رہے گی. اصل فضیلت تقوی سے حاصل ہوتی ہے. اچھا, لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ جی خالی عاجزی کر رہے ہیں, لیکن مامون یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف عاجزی نہیں ہے, یہ انسان مقام حقیقت پر فائز ہے, اور واقعتاً اس کے دل میں یہ اپنے عمل سے ریولوشن پیدا کر رہے ہیں. تو اب اس کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ میں نے ایک کام کیا تھا اپنے فائدے کے لیے, اور یہ بہت جلد مجھے نقصان دے گا. میں تو اپنے بعد کی بات کر رہا تھا, یہ میری زندگی میں میرے تخت کو کھا جائے گا. یعنی اس نے اسیوم کر لیا کہ جو کام میں نے کیا ہے مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا, میرا تخت جو ہے وہ حوث کی دولت ہے, میرا تخت جو ہے وہ دنیاوی جاہ و منصب کی طلب کی مقام ہے, لیکن یہ جس مقام پہ کھڑے ہیں اگر یہ اس حقیقت کو ظاہر کریں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا. تو پھر اس نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور پھر وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ اس نے جو ہے وہ انگور بھیجے, اور ان انگوروں کو جب آپ نے تناول فرمایا تو اس میں زہر ملا ہوا تھا, اور امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کے اثر سے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ حق کی راہ پر چلنے کی وجہ سے شہید کیا گیا, حق کی نشر و اشاعت کی وجہ سے شہید کیا گیا, آپ کو جو ہے زہد و تقوی کے فروغ کی وجہ سے شہید کیا گیا, اور آپ کو اعلان حق کی وجہ سے شہید کیا گیا. اور یہ وہی شہادت تھی جو شہادت حسینی تھی کہ وہ بھی حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو شہید کیے گئے تھے, اور آپ کی نسل پاک میں آگے یہ سلسلہ وراثت بن کے جاری رہا, اور آج تک اور تا قیام قیامت جو حق کے لیے کھڑا ہوگا اسے تکلیفیں آئیں گی, اسے شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جب کوشش کی جائے گی اور حق پر کھڑے ہونے والا شہید ہوگا تو شہادت حسینی کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. یہی اہل بیت کی وراثت ہے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا ان کی وراثت ہے. تقوی, زہد, شہادت, مشکلیں, یہ حسین کا راستہ ہے. اور اسی پر